نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قرآن پاک کی تاثیر، قرآن پاک کا اثر یہ اس وقت انسان پر ہو سکتا ہے جب وہ اس قرآن پاک کو سمجھے گا، جب قرآن اسے سمجھ آئے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قرآن نازل ہونے سے پہلے وہ کیا تھے، اور جب قرآن نازل ہو گیا پھر اس کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ 100% بدل گئے، 90 ڈگری کی زاویے پر ان کا رخ تبدیل ہو گیا۔ تو یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ قرآن کی تاثیر سے ہوا، قرآن کے اثر سے ہوا۔ جیسے جیسے اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتا گیا ویسے ویسے وہ اپنے آپ کو موڑتے چلے گئے، یعنی ادھر فرمان الہی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ ظاہری بات ہے ہر انسان نے خود سے اپنے نفع نقصان کا کوئی معیار طے کیا ہوتا ہے، ایسے کروں گا مجھے فائدہ ہوگا، نفع ہوگا، اور اگر میں نے ایسے نہ کیا تو مجھے گھاٹا پڑ جائے گا۔ اب انسان اس لحاظ سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، اب انسان یہ تقابل کرتا ہے، یہ سوچتا ہے اب میں کیا کروں؟ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہوں تو میں نے جو منصوبہ بنایا ہوا تھا وہ تو سارے کا سارا تلپٹ ہو جائے گا۔ اب پتہ نہیں مجھے فائدہ ہوگا نہیں فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، تو تم کیا دیکھ رہے، کہاں دیکھ رہے؟ سیدھو تو اب انسان اپنے منصوبے کو اللہ کے منصوبے کو میں تقابل کرتا ہے، اور جب اپنے منصوبے کو دیکھتا ہے تو اسے جلد ملنے والا فائدہ ہے، بہتری نظر آ رہی، فائدہ نظر آ رہا ہے، اور فائدہ کئی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، برادری میں، کنبے میں، دوستوں میں اس کی بات اعلیٰ و بالا ہو جائے گی، اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، لوگ کہیں گے بلے بلے بھائی اس نے بڑا شاندار کام کیا۔ لیکن اللہ کا حکم اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور ہے، اس کے منصوبے کے مد مقابل آ گیا۔ اب اگر یہ اس منصوبے کو چھوڑتا ہے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، پھر اس کو اندیشے اور ڈر گھیر لیتے ہیں، کیا تو نے یہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، معاشرے میں تیری ساتھ کو نقصان پہنچ جائے گا، لوگ تو باتیں کریں گے، معاشی لحاظ سے تو کمزور ہوگا، معاشرتی لحاظ سے تیرے فریقوں کو بات مل جائے گی، تیرے خلاف بیانیاں بنا دیں گے، تو خود اپنا دشمن بن رہا ہے، تو اپنے خلاف شریکوں کو موقع دے رہا ہے، لہذا مت کر ایسا۔ لیکن اللہ کے حکم کا اثر اس پر یہ ہوتا ہے بندے، نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ عزت ذلت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہذا آنکھ بند کر کے اللہ کے حکم پر عمل کر لیں۔
ڈوری اللہ پر چھوڑ دے، وہ اللہ عزت بھی دے گا، نفع بھی دے گا، لوگوں کو بھی جھکا دے گا، لوگوں سے تیری بات بھی منوا دے گا، چونکہ انسان کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہے پھیرتے۔ اب یہ ہے قرآن کا اصل، کہ قرآن فکری طور پر، ذہنی طور پر اس کے سارے معیار، سارے میزان، سارے ترازو، سارے نفع نقصان بدل دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان ایسا نہ کرے اور اپنی عقل، اپنی سمجھ، دنیا کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتا رہے، پھر اللہ پاک کا شکوہ بجا ہے کہ یار تو نے مجھ پر کیا بھروسہ کیا، مجھ پر کیا اعتماد کیا، تو نے تجھے مجھ پر یقین ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تمہیں سب کچھ دنیا ہی لگتا ہے، یہ دنیا ہی تمہارا جینا مرنا ہے، یہ دنیا ہی مطلوب و مقصود ہے تمہارا، جبکہ والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ آخرت باقی رہنے والی بھی ہے، بہتر بھی ہے۔ اس بات کو سمجھ لو۔ اب جو بندہ یہ سمجھ لے آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے، اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ اللہ مالک الملک کہہ رہا ہے، اس کے بات پر بھروسہ، اعتماد، وہ پھر اسے جو چاہے کروا چھوڑ دے گا، وہ دنیا چھوڑ دے گا۔ اور جھگڑا ہی آج سارا دنیا کا، دنیا بڑی مہنگی ہے آج کل، آخرت سستی ہے۔ مہنگی چیز کو سب لیتے ہیں اور سستی چیز کو کوئی نہیں لیتا، بلکہ چیزیں مہنگی ہی اس وقت ہوتی ہے بھلے سستی کیوں نہ ہو، جب لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھ جائے۔ چیز سستی ہوتی ہے لیکن لوگوں کا رجحان ہو گیا، ڈیمانڈ بڑھ گئی، قوت خرید بڑھ گئی، خریدار زیادہ ہو گئے، سستی چیز مہنگی ہو گئی۔ مثال کے طور پر یہ جب آیا تھا نا کرونا، اس سے پہلے ایک سنا مکی، ایک بوٹی سنا مکی، اچھا وہ بہت سستی تھی، 100-200 روپے کلو ہوگی۔ اچھا جب یہ کرونا آیا، کسی نے کہا جی سنا مکی کا کہوا پیو، اس سے جناب ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اچھا اب یہ بات کچھ دن تو گھومتی پھرتی رہی، لیکن جیسے جیسے لوگوں تک پہنچی، پھر 2-4 لوگوں نے اپنے تجربات شیئر کر دیے، بھئی ہم نے اس کا کعوہ کیا ہے، ہم ٹھیک ہو گئے، فائدہ ہو گیا، لوگوں کا رجحان بڑھ گیا اس کا۔ اچھا وہی جو 200-400 روپے کلو مل رہی تھی، 3-4 ہزار روپے کلو پہنچ گئی، چیز وہی تھی، کیا بڑھ گئی؟ ڈیمانڈ۔ یہ دنیا وہی ہے، حقیر ہے، ذلیل ہے، مچھر کے پر جتنی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اس کو دھتکار دیا تھا، اس کو رد کر دیا تھا، اس کے طالب نہیں بنے تھے، دنیا سستی ہو گئی تھی، خود بخود اس کا گراف نیچے آ گیا اور آخرت مہنگی تھی۔ جیسے واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون کو دیکھا کہ اس کے گھر وہ ہے بیچاری معذور نابینا، لیکن کوئی بندہ اس کے گھر آتا ہے، جھاڑو لگا جاتا ہے، پانی بھر جاتا ہے، خدمت کر جاتا ہے، سب کچھ۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی، یہ کام میں کروں، لیکن جب وہ کرنے کے لیے پہنچے یا انہوں نے ارادہ باندھا تو وہ پہلے سے ایک بندہ کام کر رہا تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کا مطلب نیکی کے طلبگار تھے نا، چھپ چھپ کے پہنچ جاتے تھے، کام کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے کو حکم دیا، لاؤ وہ مال لاؤ، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ ایک صحابی گھر کا سارا مال لے آیا، ایک آدھا لے آیا، ایک کا قافلہ آیا، سارے کا سارے دے دیا، پھر گھر گیا، پھر سکے اٹھا کر لے آیا، حضور پاک کے سامنے ڈھیر کر دی۔ یہ کس چیز کے طالب تھے؟ یہ کون سی منڈی لگی ہوئی تھی؟ یہ کس چیز کی خرید و فروخت ہو رہی تھی؟ یہ آخرت کے طالب ہے، یہ آخرت کے چاہنے والے۔ تو اس دور میں آخرت مہنگی، دنیا سستی تھی، دنیا کوئی پوچھتا نہیں تھا، چونکہ اس وقت کون موجود تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود۔ ہر وقت آپ اس چیز کی وضاحت کرتے، سمجھاتے، تربیت کرتے تھے۔ جیسا کہ واقعہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جا رہے تھے،
صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین وہ آپ حضور پاک کے ساتھ ایک بکری کا بڑا ہو بچہ پڑا گیا، آپ وہاں رک گئے، صحابہ کرام بھی رک گئے، پھر آپ نے اشارہ کیا تم میں سے کون ہے جو اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو خریدے گا؟ اچھا اب آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، عزت، عظمت، شان کتنی بڑی شخصیت ہے، رکے کہاں ہوا ہے؟ ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس، اور صحابہ کرام کو روک کر نصیحت فرما رہے بطور مثال لے کر۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں کہیں کسی مردار کے پاس اور کوئی کھڑا بھی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہاں کو کھڑے ہونے کی جگہ بھائی، کہاں کھڑے ہو؟ چلو آگے پیچھے ہو جاؤ تھوڑا۔ وہ بکری کا مرا ہوا بچہ باہر پھینکا ہوا، وہاں حضور پاک کھڑے، صحابہ کرام آپ اس کی طرف توجہ دلا کر اس کو بطور مثال کے پیش کر کے کہہ رہے تم میں سے کون جو اس کو خریدے گا؟ کیا اس کی خرید و فروخت کرنا مقصود تھا؟ نہیں، ایک بات سمجھانی مقصود تھی، نصیحت کرنا مقصود تھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے کہا جی اس کو کون خریدے گا؟ اگر اس میں کوئی فائدہ ہی ہوتا تو وہ گھر کا مالک ہی کیوں پھینکتا؟ فرمایا آپ نے یہی مثال دنیا کی ہے، یہی مثال دنیا کی ہے۔ اگر تمہیں دنیا کی سمجھ آ جائے تو دنیا تمہارے سامنے ہو، سستی بھی نہیں ہو، لیکن تم میں سے وہ خریدار نہ بنے، چونکہ وہ تو مردار ہے۔ ان نصیحتوں کا فائدہ کیا ہوا؟ صحابہ کرام کا دل دنیا سے اجاڑ ہو گیا، وہ دنیا کے طالب نہ رہے، دنیا ان کی مطلوب مقصود نہ رہی۔ اسی لیے بڑے سے بڑا کام، بڑے سے بڑا فائدہ، بڑے سے بڑا منصب، بڑے سے بڑا عہدہ وہ اللہ کے لیے 1 منٹ سے پہلے چھوڑ دیتے، جو انہیں اس بات کا ادراک تھا، انہیں اس بات کی سمجھ تھی کہ اللہ کا حکم ماننے سے جو کچھ ملے گا وہ بہت زیادہ ہے، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ لیکن ہمیں بھی بات سمجھ آ گئی کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، اس میں ہمارا کتنا فائدہ، وہ ہمارے لیے کس قدر بہتر ہے، تو ہم بھی وہ کام کریں، ہم پر بھی قرآن کا اثر ہو جائے، تاثیر ہمارے اندر بھی اتر جائے قرآن پاک کی۔ قرآن پاک کی تاثیر بہت بڑا موضوع، ایک آیت پڑھ کر اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، فرمایا اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑوں پر، پہاڑ بہت سخت پتھر، مثال دی جاتی ہے کہ بھائی پتھر دل آدمی پگھلتا ہی نہیں، اب ان پتھروں پر اگر قرآن نازل کر دیا جاتا وہ پتھر بھی پہاڑ بھی دب جاتے، پھٹ جاتے من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ یہ ہے قرآن کا اثر۔ اس کا مطلب جو شخص قرآن سن کر ٹس سے مس نہ ہو، وہ سمجھ لے وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے، وہ سخت ہے، وہ اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو قرآن پاک کی بہت تاثیر ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اس کو سمجھے، جو اس کو اندر اپنے جگہ دے، جو اس کو اپنے اندر داخل ہونے دے، جو قرآن کے لیے اپنے کان کھول دے، اپنے دل کے دروازے کھول دے، پھر اس کو اپنے اندر اتار لے، پھر اس کو سمجھے، غور و فکر کرے، تدبر تفکر کرے، پھر قرآن پاک نفع نقصان کا جو ایک پیمانہ دیتا ہے، اس پیمانے کے مطابق چیزوں کو پرکھے، ان کی جانچ کرے، پھر اس کو سمجھ آئے گی قرآن کتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ اور اگر ہم آج قرآن کو پڑھتے چلے جائیں ٹھہرے ہی نہ، غور و فکر ہی نہ کرے، اس کے نفع نقصان کے نظام کو، ترازو کو، قاعدے قانون کو تسلیم ہی نہ کرے، پھر ہمارے لیے دنیا دنیا اور دنیا ہے، پھر ہم آخرت کو نہیں سمجھ سکتے۔ جو کچھ دنیا کے بندے ہیں کچھ آخرت کے بندے ہیں۔ بہرحال قرآن پاک کی بہت تاثیر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین پر جب یہ قرآن پڑھا گیا، اللہ کے احکامات ان کو سنائے گئے، انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھال لیا، یہی ان کی کامیابی۔ مگر نہ ان کے پاس تعلیم تھی، نہ تربیت تھی، ان کو تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ بھیڑوں بکریوں کے اونٹوں کے وہ چرانے والے تھے۔ مکہ کے اندر تو باقاعدہ طور پر نہ کوئی منظم حکومت تھی،
نہ وہاں پر اتنے بڑے بڑے نخلستان تھے، نہ وہاں پر جناب زرعی اراضی تھی، وہاں پر نہ کوئی نہری نظام تھا، کچھ بھی نہیں، ایک گرمی کا سفر اور ایک سردی کا سفر، وہ تجارت تھی بس ان کی، اور وہاں کیا کچھ نہیں۔ لیکن وہ لوگ ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑے، انہوں نے اپنے گھوڑے کس لیے، تلواریں تیز کر لی، جتھے لشکر گروہ بن گئے، اور کہاں جا رہے ہیں؟ دنیا کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ بھئی کیوں فتح کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ہے تمہارے پاس دنیا کو دینے کے لیے؟ کیا دو گے تم دنیا کو؟ تم سے بہترین معاشرت موجود ہے، معیشت موجود ہے، قانون موجود ہے، لوگ منظم ہیں، حکومتیں چل رہی ہیں، خوشحال لوگ ہیں۔ وہ اگر یہاں آ کر تم سے کہے کہ ہم تمہیں کچھ دیں گے تو بات سمجھ آتی ہے، تم نے کیا دینا ہے؟ تم خود لڑنے جھگڑنے والے لوگ، قبیلوں میں بٹے ہوئے لوگ، تمہارا اتفاق اتحاد نہیں، تم دنیا کو کیا دو گے؟ تو صحابہ کرام کے پاس ایسا کیا تھا جو دنیا کو دینے چل پڑے، دنیا کو دینے کے لیے چل پڑے؟ وہ دنیا کو فتح کر کے آخر دنیا کو دیں گے کیا؟ اور یہ دنیا کی فتح پر انہیں کس چیز نے بھار دیا؟ آج سے پہلے بھی تو عرب تھے، آج سے پہلے بھی تو کعبۃ اللہ تھا، آج سے پہلے بھی تو حج ہو رہا تھا، لیکن اس سے پہلے ان کے دل میں، دماغ میں یہ فکر کیوں نہیں آیا، یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ ہم دنیا کو فتح کریں، ہم دنیا کو پیغام سنائیں، ہم دنیا کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف موڑیں، ہم دنیا کا امام اور دنیا ہماری مقتدی، ہم دنیا کے پیشوا، دنیا ہمارے پیچھے چلے گی؟ یہ بات انہیں پہلے کیوں نہ پیدا ہوئی؟ ابھی کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے پیدا ہوئی کہ ان میں اللہ کا رسول آ گیا، اللہ کے رسول نے آ کر ان کی تربیت کی، اس لیے ہوئی کہ ان میں اللہ کی آخری کتاب، اللہ کی ہدایت قرآن پاک نازل ہو گئی، قرآن پاک نے ان کو بدل دیا، قرآن پاک نے انہیں رستہ دکھایا، قرآن پاک نے ان کی سوچ کو، فکر کو بلند تر کر دیا۔ اب ان کے پاس وہ ضابطہ، وہ میزان، وہ ترازو، وہ قاعدہ، وہ قانون وہ آ گیا جس سے وہ پوری دنیا کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ باقی دنیا گمراہ ہے، ان کے پاس اندھیرا ہے، ان کے پاس ظلمت ہے، شیطان نے انہیں گھیرا ہوا ہے، انسان انسان کا دشمن بنا ہوا ہے، انسان انسان کی عبادت کر رہا ہے، انسان دوسرے انسان کو اپنے سامنے جھکا رہا ہے، لہذا سب غلط ہے۔ ہمارے پاس ہدایت ہے، ہمارے پاس رہنمائی ہے، ہمارے پاس اللہ کا آخری کلام ہے، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہے جن سے بڑا دماغ کسی کا نہیں ہے، جن سے بڑی سوچ فکر کسی کی نہیں ہے، تو لہذا ہم دنیا کی قیادت کر سکتے ہیں، ہم دنیا کو وہ دے سکتے ہیں جس کی اسے ضرورت ہے، ہم اس زمین کو امن سے بھر سکتے ہیں، انصاف سے بھر سکتے ہیں، بھلائی سے بھر سکتے ہیں، سچائی، خیر خائی، پیار محبت سے بھر سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے، چل پڑے وہ بھی۔ تو انہیں اس چیز نے آبادہ کیا، قرآن کی تاثیر میں، قرآن نے انہیں ذہن دیا، قرآن نے انہیں فکر دیا، قرآن نے انہیں رستہ دیا، قرآن نے انہیں ہمت دلائی، قرآن نے انہیں متفق کیا، قرآن نے انہیں متحد کیا، قرآن نے ان کی زندگی کے مقاصد ان کے سامنے رکھے اور کہا تمہارا جینا بھی اس کے لیے ہے، تمہارا مرنا بھی اس کے لیے، اس راہ میں جو جیا وہ بھی کامیاب ہے، جو اس راہ میں مر گیا وہ بھی کامیاب ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہماری کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے حکم ماننے میں، آؤ گردن جھکاؤ۔ قرآن نے یہ اثر کیا ان کو، قرآن ایک سافٹ ویئر کی طرح ان کے اندر وہ جو ہے نا انسٹال ہو گیا، وہ قرآن نے ان کو اندر سے جکڑ لیا، قرآن نے ان کو اندر سے مضبوط کر دیا۔ لیکن سوچتے سوچتے میرے ذہن میں قرآن پاک کی 2-3 میں نے آیات پڑھی، ان کو قرآن آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وہ تمہارا برا ایمان ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب اس آیت پر میں رک گیا، ٹھہر گیا، آگے نہ چل سکا، یہاں سے چونکہ مجھے قاعدہ مل گیا، مجھے قانون مل گیا، مجھے انسانوں کی نفسیات سمجھ آ گئی کہ انسان کو باہر سے کوئی چیز نہیں چلا رہی ہوتی، انسان کو اندر سے کوئی چیز چلا رہی ہوتی، تو وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا ایمان، وہ کوئی بھی ہے، وہ ایمان اچھا ہے برا ہے، وہ توحید پر مبنی ہے، وہ شرک پر مبنی ہے، چلا اس کو اس کا ایمان ہی رہا ہے،
اس کی مثال ہمارے پاس جو یہ کمپیوٹر وغیرہ ہے، اس پہ جب بھی آپ کوئی ونڈو کرتے ہیں، کوئی اس میں سافٹ ویئر کرتے ہیں، تو وہ اس کے اندر انسٹال کرنے کے باوجود چل نہیں رہا ہوتا. تو جب آپ کسی ماہر کو دکھاتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بھائی کیا تم نے اس کا ڈرائیور کیا؟ تم نے ڈرائیور کیا اس کا؟ جی وہ تو نہیں کیا. وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اس کا ڈرائیور ڈاؤن لوڈ کرتا ہے. اب سسٹم کے اندر اس کا ڈرائیور آگے اور وہ سسٹم چل جاتا ہے. اس کا مطلب اس چیز کو کیا چیز چلا رہی ہے؟ ڈرائیور. تو اس کا مطلب اس کا ڈرائیور اس کے اندر ہوگا تو اس کو چلائے. اور اگر ڈرائیور نہیں ہے، تمہارا 1,00,000 کا وہ کمپیوٹر نہیں چلے گا. اس کا مطلب اندر سے کیا چیز چلا رہی ہے اسے؟ اس کا ڈرائیور. ڈرائیور ہے تو چل رہی ہے، اور ویسے ہی چل رہی جیسے اسے چلنا چاہیے. تو ایسے ہم انسان ہیں، ہم مسلمان، انسان سے نہیں مسلمان. ہمیں کیا چیز چلائے گی؟ ہمارے اندر بھی ایک ہمارا ڈرائیور ہوگا، وہ ہمیں چلائے گا. اندر سے حکم آئے گا، اندر سے تحریک اٹھے گی، اندر سے جذبہ پیدا ہوگا، اندر سے چیز ہمیں کنٹرول کرے گی. اندر معیار موجود ہے نفع اور نقصان کے، صحیح اور غلط کے، ہدایت اور گمراہی کے. اندر میزان ہے، اندر ڈرائیور ہے. تو وہ ہمارا ڈرائیور کیا ہے؟ ایمان. ہمارا عقیدہ. سوچئے جب ہمارا ایمان کیسا، ہمارا عقیدہ کیسا ہے. سوال یہ ہے، انتہائی اہم سوال ہے، کیا ہمارے اندر ڈرائیور ہے بھی یا نہیں ہے؟ یہ جو ہم قرآن سنتے ہیں، جو ہم حدیث سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، دروس سنتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، کیا ہم اس کو کیچ کرتے ہیں؟ کیا اس کو اپنے اندر ڈاؤن لوڈ ہونے دیتے ہیں؟ کیا اس کا ہمارے پر اثر ہوتا ہے؟ کیا ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ معاشرے کو دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہم نہیں بدلتے. انفرادی طور پر کوئی بندہ غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے کام دیکھو، کار دیکھو، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، اس کی سوچ فکر دیکھو، اس کی معاشرت معیشت دیکھو، کیا ہے؟ جہاں تھوڑے سے پیسوں کا مسئلہ آ جائے بندہ فوراً جھوٹ بھی بول دیتا ہے، جھوٹے گواہ بھی لے آتا ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں بھی اس معاشرے کا فرد ہوں نا. اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کوئی انبن ہو جاتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. اچھا، جب ہم نے لڑائی جھگڑا اللہ نہ کرے ہو جائے تو اس کا مطلب وہ فریق مخالف بن گیا. فریق مخالف کو اگر اس کے خلاف پرچہ دینا ہو، بتاؤ سچ بول کر ہم اس کا پرچہ کرواتے ہیں، رپورٹ لکھواتے ہیں. جتنے مشورہ دینے والے آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی اگر سچ سچ بولو گے تو تمہارا جو پرچہ ہوگا اس میں کوئی وزن نہیں. جھوٹ بولو، جھوٹ بول کر کیا کرو؟ کوئی بڑا سا الزام لگا، بڑا الزام لگا کے تکڑا پرچہ کرواؤ تاکہ اس کی پیروی ہو. اچھا بتائیں، اس وقت کون سا ڈرائیور اندر سے حکم دے رہا ہے؟ سچ پر یقین ہے. اور پھر اگر سچ کی بات کرو، آپ ایک بات سچ کی کر رہے ہیں، آگے 8-10 لوگ بیٹھے ہو، کہتے بھائی یہ سچائی اپنے پاس ہی رکھو، اس سے کچھ نہیں ہوگا. چونکہ وہ لوگ جھوٹ بول کے تکڑا پرچہ کروا چکے، اور تم سچ بول کے کرواؤ، کچھ نہیں ہوگا، تمہاری FIR میں دم ہی نہیں ہوگا. اچھا، اس وقت کون سا ڈرائیور حکم دے رہا، کون سا سافٹ ویئر حکم دے رہا ہے؟ اللہ پر کتنا بلیو ہے، کتنا یقین ہے کہ نہیں سچ بولو یار، اللہ سچ کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. حدیث میں فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة إن العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کو لازم پکڑو، سچ کو لازم پکڑو، کس کے پکڑو. لوگ یہ کھینچیں گے، یہ چھوٹنے نہ پائے. سچ، بڑے فریب، بڑے دھوکے آئیں گے، بڑی باتیں آئیں گی، تجھے ابھارا جائے گا تو بھی جھوٹ بول. سچ کو چھوڑ دے. کیا فرمایا؟ پکڑ، کس کے پکڑ، مضبوطی سے پکڑ. لوگ کھینچے تو چھوڑنا مت اسے. مد مقابل زیادہ لوگ بھی ہو جائیں، مت چھوڑنا اس رسی کو، پکڑ کے رکھنا اس کو. سچ کو لازم پکڑو. کونوا مع الصادقین.
اس وقت کتنے لوگ آ کے مشورہ دے رہے ہوتے، یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ مضبوط پرچہ کیسے ہوتا ہے، پھر اس وقت اس وقت مشورہ دیا جاتا ہے کیا کروں، کسی وکیل کو فون کرو، کیونکہ قانونی پیچیدگیوں کون جانتا ہے؟ وکیل۔ پھر وہ وکیل سے فون کرو، ساری صورتحال بتاؤ، کہتا نہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے واقعی ان کو رگڑا لگوانا ہے، پھر ایسے نہ کرو، پھر ایسے کرو۔ یہ کیا مطلب؟ وہ سچ کا مشورہ دے رہا ہے جھوٹ کا، سچائی کا مشورہ دے رہا ہے جھوٹ کا۔ اور اس وقت ہم غصے میں ہوتے ہیں، بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں، انتقام کا جذبہ ہوتا ہے۔ اچھا ہم اکثر و بیشتر اس کی بات کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس وقت ہم کس کی بات کو قبول کریں گے؟ جس سے ان کا نقصان زیادہ ہو، رگڑا اچھا لگے۔ کیا مطلب؟ بس ہماری ایف آئی آر کٹے، اور کٹتے کے ساتھ جو بھی اسے پڑوس پر ایکشن ہو، اور پھر کیا ہو؟ بس پولیس جائے، گرفتار کرے، لا کر اسے جیل میں بند کرے، اور جناب اسے 2-4 لگنی چاہیے۔ بتاؤ اس وقت کون سا ڈرائیور ہے جو اندر سے حکم دے رہا ہے؟ ہم خوش ہو رہے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ اور بتاؤ پھر جھوٹ بول کر پرچہ کٹوایا جاتا ہے کہ نہیں؟ وکیل کون سا کیا جاتا ہے؟ جو ماہر ہو، جو سفید کو سیاہ بنا کر پیش کرتے ہیں، سیاہ کو سفید بنا دے، جھوٹ کو سچ بنا دے۔ اچھا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا بھائی؟ ایمان ہے، اللہ ہے، سچائی کے ساتھ کہ جھوٹ کے ساتھ، دھوکہ کے فریب، کس کے راستے پر چل رہا ہے؟ چونکہ میں ڈر رہا ہوتا ہوں کہ دنیا میں رسوائی نہ ہو جائے، دنیا میں تھلے نہ لگ جاؤں، دنیا میں فریق مخالف کا پلہ بھاری نہ ہو جائے۔ یہی ڈر ہے نا؟ بتاؤ یہ باہر کا ڈر ہے، یہ شیطان نے ڈالا ہوا ڈر ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ پر بھروسہ کہاں ہے؟ اللہ پر یقین کہاں ہے؟ اللہ جھوٹے کے ساتھ ہے، سچے کے ساتھ ہے؟ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے؟ حدیث کیا رہنمائی کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے کیا سبق ملتا ہے؟ او میرے بھائیوں، ہم نے جب قرآن و حدیث کو سن کے صرف سننا ہے، جب عمل کی باری آنی ہے اس وقت میرے جذبات غالب آ جانے، معاشرہ غالب آ جانا ہے، دوست احباب غالب آ جانے، میں نے نفع نقصان دے کے فیصلہ کرنا ہے، پھر اس قرآن و حدیث کو ہم نے کیا ویلیو دی؟ کیا یہ معیار ہے قرآن؟ کیا یہ حزب ایمان؟ کیا یہ قرآن کی ہدایت پر عمل کرنا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں۔ پیچھے ہم نے ایک ہمارا ہوا ہے لیکچر، پیچھے اس کا ہم نے عنوان کیا رکھا تھا؟ حقیقی مسلمان اور سیاسی مسلمان۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے ہم کیا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے، سیاسی مسلمان ہوگا۔ اب ہمیں کوئی کافر تو نہیں کہہ سکتا، کافر تو نہیں کہہ سکتا، چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، دار اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن یہ سیاسی مسلمان ہے۔ حقیقی مسلمان، حقیقی مسلمان بھی ہوتا ہے، وہ اپنا نقصان کروا لیتا ہے، نقصان کروا لیتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، بظاہر خوش ہو جاتا ہے مخالفین، لیکن وہ بندہ حق میں رہتا ہے۔ اچھا بتائیے ایمانداری سے، یہ ڈرائیور والی بات یاد رکھنا، یہاں سے بات پھر شروع کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مکہ میں پیدا ہوئے، خاندان، کنبہ، قبیلہ، سرداری، چدراہٹ، وجہ، سب کچھ تھا۔ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، آپ کے آباء و اجداد، سب کچھ تھا۔ جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تو 2 دھڑے بن گئے، ایک آپ کا موافق، ایک آپ کا مخالف۔ بتاؤ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو اعلیٰ و بالا رکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی ہم بڑے، ہماری گردن بڑی ہے، ہماری پگڑی بڑی ہے، ہمارا شملہ بڑا ہے، ہمارا مقام مرتبہ بڑا ہے، اب ہماری عزت اس میں ہے کہ ہم اس کو یہاں سے نکال دیں اور یہاں سے نکل جائے، مگر لوگ کیا کہیں گے؟ تم سے ایک بندہ نہیں سنبھالا گیا۔ اچھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنا چاہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل جائیں، بظاہر جیت کس کی ہوئی؟
اس میں پوائنٹ ہے. جس پوائنٹ کو سمجھ لیں گے تو یہاں ہارنے والا جیت جائے گا اور جیتنے والا ہار جائے گا. گیم کچھ اس طرح کی، جیتنے والا ہارے گا اور جس کو لوگ ہارا ہوا کہہ رہے وہ جیتے گا. پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہارنے سے جیت ملتی ہے بھائی ہار جاؤ. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ فرما رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پھر نکل گئے کہ نہیں؟ نکل گئے کہ نہیں؟ بتاؤ جب آپ مکہ چھوڑ کے چلے گئے کون جیتا؟ مکے والے جیت گئے، سردار جیت گئے. اور بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے. ان کے لحاظ سے بھی ہم نے نکال دیا بھائی، کتنا ختم ہو گیا بنا اس میں. اچھا، اب جس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر مدینے گئے، ایمانداری سے سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بہ دن سال بہ سال زیادہ طاقتور ہوئے کہ کمزور ہوئے؟ اس کا مطلب اگر مکہ میں ہی رہتے تو یہ طاقت آپ کو نہیں ملتی. یہ طاقت کیوں ملی ہے؟ اوپر سے حکم ہو چکا کہ ہجرت کر جاؤ. اب ہجرت کرنے والا کوئی بھی صحابی سوچتا ہے یار خانہ کعبہ یہاں ہے، یہ مقدس شہر ہے، عظیم شہر ہے، سب سے مقدس جگہ ہے، ساری دنیا یہاں حج کرنے آتی ہے اور ہم یہاں سے نکل جائیں. واہ، یہ کیا لاجک ہے بھائی؟ یہ کیا فلسفہ ہے؟ کیا یہ بات ہم کو اس وقت سمجھ آتی ہے؟ ساری دنیا یہاں آتی ہے، مقدس شہر یہ ہے، ابراہیم السلام کا بنایا شہر خانہ کعبہ یہ ہے، ساری عزتیں عظمتیں شرف مقام مرتبہ اس کو ہے، اور ہمیں کہا جا رہا نکل جاؤ. بھی اللہ نے اگر غلبہ دینا تو یہی دینا. اللہ نے اگر کل کو ہمیں فتح ہی کرنا ہے تو اللہ فتح آج ہی دے دے، اللہ غلبہ آج ہی دے دے. اللہ یہ جو دشمن ہے، جو مشرک ہے سارے کے سارے، اللہ ان کو نیست و نابود جہاں کل کرنا آج ہی کر دے. اللہ ہماری کنڈ کیوں لگواتا ہے؟ اللہ مظاہر ہمیں کیوں ہراتا ہے؟ اللہ ان کو خوش کیوں کرتا ہے؟ بھئی اللہ کا اپنا قاعدہ ہے، اللہ کی اپنی مرضی، اللہ کا اپنا پلان ہے. اللہ ہمارے لیے اپنا پلان بدلے گا نہیں، ہمیں اللہ کے پلان کے مطابق چلنا پڑے گا. ہاں تمہیں کیا چاہیے؟ کامیابی چاہیے، عزت چاہیے، غلبہ چاہیے، فتح چاہیے، امن سکون چاہیے، معاش معیشت کے مسائل حل ہونے چاہیے تمہارے، ہاں وہ اللہ کر دے. یہ وعدہ ہے. عزت تمہیں دے گا، غلبہ تمہیں دے گا، شملہ تمہارا اونچا کرے گا، پگڑی تمہاری اونچی کرے گا، سردار بڑا تمہیں بنائے گا. لیکن کیسے اور کب؟ شرط ایک ہے، اس کے پلان کے مطابق چلو. اور اس کے پلان کا حصہ یہ ہے کہ مقدس شہر چھوڑ دو، مکہ چھوڑ دو، ان کو خوش ہونے دو تھوڑی دیر. کہاں چلے جاؤ؟ وہ یثرب، چھوٹی سی بستی، چھوٹی بستی. وہاں تو اس وقت کچھ تھا ہی نہیں. ایسا کیا تھا جس کی طرف سفر کیا جائے؟ بھی آج تو ہم جاتے تو مسجد نبوی ہے، لیکن اس وقت کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. تو جہاں سب کچھ ہے اس کو چھوڑ کر کس طرح چلے گا جہاں کچھ بھی؟ اور یہ انسان کی عقل نہیں مانتی. انسان کہتا نہیں جہاں سے میں جا رہا ہوں اگر مجھے اس سے زیادہ ملے تو جاؤں گا، اس سے اچھا ملے تو جاؤں گا، اور اگر اس سے اچھا نہ ملے یا اس سے مجھے کم ملنا میں نہیں جاتا، میں پاگل. ہاں بھائی اللہ کے لیے پاگل بن جاؤ، اللہ کے لیے پاگل. یہ دنیا کے میزان اور ترازو توڑ دو، یہ نفع نقصان کے معیار جو ہم نے بنائے ہوئے یہ توڑ دو. یہ ہمارے نہیں، یہ شیطان نے ہم سے معیار بنوا دیے، یہ میزان بنوا دیے. یہ عزت کا معیار ہے، یہ مقام مرتبے کا معیار ہے، یہ مال و دولت کا معیار ہے، یہ سیاست کا معیار ہے، یہ داخلہ خارجہ کا معیار ہے، یہ عدالت کا، یہ سب شیطانی معیارات ہیں جو اس نے بنوا دیے اور ہم ان پر پکے ہو گئے. ان پیمانوں کو توڑ دو، ان برتنوں کو توڑ دو اور دوبارہ سے اپنے میزان بناؤ، دوبارہ سے اپنے ترازو بناؤ، دوبارہ سے اپنے بات بناؤ، دوبارہ سے معیارات طے کرو. اور بنیاد کیا ہو؟ اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ہر چیز کو ریویو کر دو.
رینیو کر دو ہر چیز کو. اکثر نوجوانوں یہ دنیا میں جو سیاست چل رہی ہے، یہ سیاست کے معیار ان کھلاڑیوں نے بنائے جنہوں نے شطرنج کی بساط بچھائی ہے. بساط بھی ان کی ہے، چال بھی ان کی ہے، مہرے بھی ان کے ہیں، اور ہم ان کی بساط پر کھیل کر، ان کے مہروں پر کو کھیل کر، ان کے اصول مان کر ہم غلط فہمی میں مبتلا ہے. فتح ہمیں مل جائے گی، نظام ہمارا بدل جائے گا، کامیاب ہم ہو جائیں گے، اسلام غالب ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی دیوانے کا خواب ہے. بڑے بڑے دانشور، سمجھدار، عقل مند اپنے نوجوانوں کو لے کر، توانائیوں کو لے کر، پیسہ لے کر کفر کی بچھائی ہوئی بساط پر ان کے اصولوں کے مطابق کھیل رہے ہیں، اور اللہ کی بساط لپیٹ کے رکھی ہوئی. ہمت کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کفر کی بچھائی ہوئی بساط کو لپیٹا جائے، اپنی بساط بچھائی جائے، اپنے اصول چلائے جائے، اپنے معیار بنائے جائے، اپنے افراد تیار کیے جائے، اپنے ادارے بنائے جائے، اور ان ادارے کو قرآن و سنت کے مطابق تعمیر کیا جائے. اس کا ڈی این اے، اس کا ڈھانچہ، اس کی بنیاد قرآن و حدیث کو بناؤ. ہاں، تب جا کر اللہ تمہیں فتح دے گا، تمہیں غلبہ دے گا، تمہیں عزت دے گا، اللہ تمہارا شملہ بلند کرے گا، اللہ کفر کی بساط کو لپیٹے گا. لیکن ایک مسلمان اس بات کو سمجھتا ہی نہیں، وہ کفر کی بساط پر کھیل رہا ہے، کفر کے اصولوں کے مطابق کھیل رہا ہے، اور وہ نتائج اسلام کے چاہتا ہے. نہیں ہو سکتا. اگر یہ ہو سکتا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کے مدینہ نہ گئے، کسی مقصد کے لیے گئے. تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے گئے، بظاہر وہ سمجھ رہے ہم جیت گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ سمجھ رہے ہار گئے. لیکن صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ آئی، ہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے مکہ چھوڑ دو، رسول کہہ رہا ہے مکہ چھوڑ دو. خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ، اس کو نظریے پر قربان کر دو. یہ جملہ 2-3 دفعہ دہراؤں گا میں، اس کو دھیان سے سمجھنا. خانہ کعبہ، مکہ المکرمہ کو کس پر قربان کر دو؟ چھوڑ کر جانا قربان کرنا ہے، قربان کر دو. پھر اس کے بعد جب صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے گئے، کتنے سارے صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا اب تم مدینہ بھی چھوڑ دو. کہاں چلے جاؤ؟ ایران کی طرف چلے جاؤ، شام کی طرف چلے جاؤ. لہذا اب وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. ایسے وفادار لوگ، ایسے سچے لوگ، تابعدار لوگ، اللہ ان پر کروڑ اپنی رحمت نازل فرمائے. ان سے کہا گیا اب مدینہ بھی چھوڑ دو، مدینہ کو بھی قربان کر دو. کس پر؟ عقیدے اور نظریے پر. اب بتاؤ ذرا، نظریہ زیادہ اہم ہے کہ مکہ؟ بولو، نظریہ زیادہ اہم ہے کہ مدینہ تو رسول، مدینہ منورہ؟ تیسرا پوائنٹ بھی، اور نظریہ زیادہ اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ. نظریہ زیادہ اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. کلیئر کرو اس بات کو. مختصر جواب یہ ہے کہ نظریہ اور عقیدہ زیادہ اہم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. ہماری اس بات کو کوئی بھائی، کوئی مسلمان غلط فہمی کا رنگ نہ دے دے، فتنہ و فساد کی بنیاد نہ بنا لے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ حضور کا مشن ہی بیان کر رہے ہیں. کیسے؟ بتاؤ، اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کھائی کہ نہیں کھائی؟ اسلام کے لیے، اسلام کے نظریے کے لیے، نظریہ حیات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ٹوٹے کہ نہیں؟ آپ کا خون بہا کہ نہیں؟ آپ نے جنگ کی کہ نہیں؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. آپ نے 10 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. تو حضور پاک کس کے لیے قتل ہونے کی خواہش کرتے ہیں؟ اس عقیدے اور نظریے کے.
اور جس عقیدے اور نظریے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود قربان ہو جائے، بتائیے وہ عقیدہ اور نظریہ زیادہ اہم ہے، حضور پاک کی ذات زیادہ اہم ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، اللہ کے رسول آپ کی نظر میں اسلام زیادہ اہم ہے، اللہ کا حکم زیادہ اہم ہے کہ آپ کی ذات زیادہ اہم ہے؟ تو حضور پاک کی ساری حیات طیبہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ کا حکم زیادہ اہم ہے۔ اللہ کے حکم پر میں محمد ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ قربان۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الحب لله والبغض لله من اعطى لله ومنع لله۔ معیار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اب اللہ کا حکم مان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ چھوڑا، بظاہر ان کی جیت ہو رہی ہے اور چھوڑنے والوں کی بظاہر ہار ہو رہی ہے، لیکن جب یہ اللہ کا حکم مان کر ہار جیت کو ذہن میں نہیں رکھا، کس کو ذہن میں رکھا؟ اللہ جو فرما رہا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ مجھے کامیابی نظر آ رہی ہے، کامیابی نظر نہیں آ رہی، لیکن کامیابی اللہ کا حکم ماننے میں ہی ہے۔ بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے، بظاہر مکہ چھوڑ رہے، بظاہر ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، بظاہر ہم گھر سے بے گھر ہو رہے، بظاہر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہی تو اللہ چاہتا ہے، تو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑتا ہے یا نہیں؟ اگر تجھے اللہ پر بھروسہ ہوگا تو سب کچھ چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ جس اللہ نے پہلے دیا ہے وہ اللہ دوبارہ بھی، یہ صدقہ و خیرات کرنے کا جو فلسفہ ہے نا وہ یہی ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ مال خرچ کرو۔ یہ اصل میں امتحان ہوتا ہے کہ بتا پہلے مال کس نے دیا تھا؟ اللہ نے۔ اگر تیرا عقیدہ ہے اللہ نے دیا ہے، واقعی دل سے تو مانگتا ہے، پھر خرچ کر دے۔ کیا وہ اللہ ہے دوبارہ نہیں دے گا؟ کیا اس کے خزانے خالی ہو گئے؟ معاذ باللہ نہیں۔ تو پھر کر، خرچ کر، نکال۔ اس کی مثال پہلے میں نے آپ کو دی۔ بچہ ہو ایک، آپ اس کو 5 روپے کی ٹافی لے کے دیں اور آپ مہمان آئے ہوئے تو بچے کو آپ مہمانوں کے سامنے لے کر جاتے ہیں، آپ بچے سے کہتے ہیں بیٹا جب وہ ٹافی مانگے نا دے دینا، میں تجھے 10 روپے کی ٹافی لے کے دوں گا، دے دینا۔ اچھا وہ بچہ، آپ کا حکم ایک طرف ہے، ٹافی دوسری طرف، اب بچے کو آپ لے گئے، اب کوئی بھی مہمان آیا وہ بچے کو ذرا لاڈ پیار کرتا ہے، ضرور کہتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہونا ضرور کہتا ہے بیٹا مجھے دے دو۔ آپ بھی کہتے ہوں ویسے دل لگی کہ نہیں مجھے دے دو بیٹا۔ اچھا اب وہ جب آپ کہتے دے دو، وہ باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ نے پہلے ہی کہا ہوتا کہ دے دینا۔ اچھا اب یہ بتاؤ بچے کا باپ کی بات پر کتنا یقین ہے؟ اور دوسری طرف ٹافی۔ اب یہ مقابلہ ہے اس ٹافی کا اور باپ کی بات پر یقین کا، میں تجھے 10 روپے کی لے کر دوں گا، بڑی لے کر دوں گا، دے دینا۔ لیکن وہ پھر بھی باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ بھی اشارہ کر رہتا ہے دے دو دے دو۔ اچھا دو ہی صورتیں ہو سکتی، یا تو بچہ ٹافی دے دے گا یا نہیں دے گا۔ اچھا اب اگر اس نے ٹافی دے دی، آپ کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے کہ نہیں؟ خوش ہوں گے نا، چونکہ اس نے ٹافی اپنی خواہش، اپنی پسند، وہ ٹافی کا چسکا، ذائقہ، وہ سب اس نے چھوڑ دیا۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ چلو جی، تو اس کا مطلب اس بچے نے اس وقت اپنے دل میں آپ کی بات کو زیادہ ہے، آپ خوش ہو۔ اچھا اس وجہ سے آپ اپنے اس بیٹے کو گود اٹھا لیتے ہیں، چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بعد میں واقعی اس کو 10 روپے کی ٹافی لے کے دیتے ہیں۔ اور اگر وہ بچہ نہ دے، کھا جائے، اختیار ہے اس کے ہاتھ میں، چیزیں کھا سکتا ہے، نہیں دیتا، اور کوئی بندہ مانتا نہیں دیں گے۔ اچھا وہ کوئی زبردست چھینتا، وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے، نہیں دے رہا ہوتا، آپ کے دل میں کیا بات آ رہی ہوتی؟ تھوڑا تھوڑا غصہ تو آ رہا ہوتا ہے، اس کو دے دینی چاہیے، میں نے کہا نہیں تھا 10 روپے کے دوں گا، غصہ آ رہا ہوتا ہے، دے دیجیے۔
وہ نہیں دیتا. اچھا بعد میں وہ بچہ ٹافی کھا لیتا, دیتا نہیں. جب آپ اس کو سائڈ پہ لے جاتے ہیں ایک آدھ تھپڑ ضرور لگاتے ہیں, اس وقت لگائے بعد میں لگائے, آپ کو تھوڑا غصہ آتا. اور کہا تھا ٹافی دے دینا, تمہیں دی نہیں, ایک چپت لگاتے ہیں اسے. اچھا کیوں لگاتے ہیں؟ یار میں نے جب کہا تھا تمہیں 10 روپے کی ٹافی دوں گا تو میں لے کے دے دی تھی. اچھا یہاں تو یہ بچہ ہے, اب اس کو ذرا اپنے اوپر لاؤ. کسی چیز پہ جھگڑا ہو رہا ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں یار یہ جھگڑا چھوڑ دے. کیا کرتے؟ جھگڑا چھوڑ دے. میں اللہ تجھے اسے ڈبل ٹرپل دوں گا. ہم چھوڑ دیں. حدیث میں کیا تھا؟ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے, میں محمد اس کو جنت میں محل کی گارنٹی دیتا ہوں, ضمانت دیتا ہوں. میں حق پر ہے وہ بندہ, دوسرا غلط ہے, 100% فراڈ ہے, جھوٹ ہے, لیکن یہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جنت میں محل کی ضمانت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے. جھگڑا چھوڑ دینا چاہیے کہ نہیں؟ یہ وہی ٹافی والی بات ہے. اللہ فرمایا چھوڑ دو. یار یہ گھر, یہ پلاٹ, یہ چیز کیا ہے؟ کیا ہے یہ جنت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا. جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں بہتر ہے سب سے بہتر ہے. اتنی جگہ, دنیا میں مہنگی ترین جگہ اس ملک میں ہونی کہاں ہوگی؟ جو روپوں میں نہیں, ریال میں نہیں, دنیا کا مہنگا ترین سکہ کرنسی جوش میں, وہاں ایک جگہ فٹ لو, مرلہ 2 مرلہ لو, کنال لو, 2 کنال لو, ایکڑ پہ مشتمل بنا ہوا محل لو, کتنے اربوں ڈالر کا ہوگا وہ, ابھی وہ نظر میں وہ ہے, لیکن وہ تو ایک جگہ ہے یار. اللہ فرماتا ہے ساری دنیا ایسی, اور ساری دنیا میں جتنا سونا, چاندی, روپیہ, مال, دولت, ڈالر, جو بھی کرنسی ہے, یہ سب کچھ بھری دنیا اور جنت کی تھوڑی سی جگہ, بتاؤ کون سی بہتر ہے؟ کون سی زیادہ قیمتی ہے؟ تو اللہ تمہیں کیا دے گا؟ وہ دے گا. لیکن یہ بات یقین آنے کی, اندر کا ڈرائیور اس بات کو مانتا نہیں, اندر والا ڈرائیور اس کو فوراً توڑتا ہے. دنیاوی فائدہ ہے, نقصان ہے. اور بھئی دنیا سے آگے گزر, دنیا سے آگے جا کے سوچ, کیا تو صرف دنیا کا بندہ ہے؟ کیا تو نے صرف دنیا میں رہنا ہے؟ تیری کامیابی ناکامی ساری دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ نہیں بندے, اے مسلمان, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار, اے قرآن کے ماننے والے, تجھے تو سمجھایا یہ گیا ہے کہ دنیا میں تیرا ٹھکانا, یہ دنیا تیرے لیے نہیں ہے, تو اس دنیا کے لیے نہیں ہے. بیٹھ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. تو اس دنیا کے لیے نہیں ہے, یہ دنیا تیرے لیے نہیں ہے, اور تجھے اللہ نے کسی اور جگہ کے لیے بنایا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی جنت ہے. پھر تو اپنے آپ کو, اپنے سارے معاملات کو اس دنیا کے ساتھ کیوں توڑتا ہے؟ اس کو معیار بنا کر کیوں پرکھتا ہے؟ اس کا مطلب تیری سوچ غلط, تو نے اپنی سوچ غلط بنائی ہے, تو نے اپنا ذہن تشکیل جو کیا ہے غلط کیا ہے, غلط پٹی پڑھائی گئی تجھے. قرآن کچھ اور سبق دیتا ہے, قرآن کچھ اور سبق پڑھاتا ہے, قرآن کے معیارات کچھ اور ہے, قرآن کی نظر میں بہتر اور کمتر کچھ اور ہے. لہذا اگر تیرا ذہن قرآن کے مطابق ہے تو تیرا ذہن صحیح ہے, اور اگر تیرا ذہن قرآن کے مطابق نہیں ہے تو فلاسفر ہے, تو بادشاہ ہے, تو کروڑوں اربوں پتی ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تیری ذہنیت, تیری سوچ قرآن کے مطابق غلط ہے. مالوں میں کا ہونا, کروڑوں اربوں روپے کی ماں کا مالک ہونا, بڑے بڑے عہدوں پر فائد ہونا, اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ تو کامیاب ہے.
جو بندہ قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، غریب ہے، کلاش ہے، مفلس ہے، بار فٹ واپس ہوتا ہے، پھٹے کپڑے پہنتا ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ کامیاب ہے اس کے مطابق، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق۔ لیکن یہ قرآن کے یہ اصول کس کو سمجھ آئے؟ یہ قرآن کے اصول کس کو سمجھ آئے؟ چونکہ میرا ذہن بنا ہوا ہے کس کے مطابق؟ دنیا کے مطابق۔ ایک بندہ کہاں رہتا ہو، سکردو سے بھی آگے سیاچین گلیشیئر میں اس کا گھر ہو، اس بندے کا سارا ذہن کس کے مطابق بنا ہو؟ گرمی، سردی، کھانا پینا، سب کچھ کس کے مطابق بنا ہو؟ وہاں کے موسم کے مطابق۔ آپ اس کو ایک دم اٹھا کر جون جولائی کے مہینے پنجاب لے آؤ، بتاؤ یہاں آ کر وہ اپنا ذہن اور معیار بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ کہ بھائی میں نے اب وہاں کے مطابق لباس نہیں پہنا، یہاں کے مطابق پہنا، میں نے وہاں کے مطابق غذائیں نہیں کھانی، یہاں کے مطابق کھانی، بدلے گا نہیں بدلے گا؟ لیکن وہ بندہ اگر اس کو یہاں لے آؤ، ذہنیت وہی رکھے، وہی لباس پہنے، وہی کھانے کھائے، ویسے ہی لباس، یہاں جوتے پہنے، ذہنیت ساری وہ رکھے، آپ کہیں گے بھائی غلط، تو علاقہ بدل چکا ہے، یہاں کے مطابق بدل اپنے آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارا اصلی اور اپنی ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ کی جنت ہے، اس کے لیے ہمیں معیار قرآن پاک ملا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق دنیا میں ویسے رہ جیسے قرآن کہتا ہے، اپنے آپ کو ویسے بنا، اپنی سوچ کو، فکر کو، معاشرت کو، معیشت کو، سیاست کو، اپنے بچوں کی تربیت کو، تعلیم کو، ذہن کو، ہر چیز کو اس کے مطابق بنا، تب جا کامیابی ہوگی، ویسے نہیں کامیابی ملے گی۔ یہ اندر کا ڈرائیور ہے، لہذا وہ جیسے بچہ اس وقت کامیاب ہے تمہاری نظر میں، تمہارے کہنے پر ٹافی دے دے، اور اگر اس نے نہ دی اس کا مطلب اس نے آپ کی بات نہیں مانی۔ ایسے اللہ تعالیٰ بہت سارے مقامات پر کہتا ہے یہ چھوڑ دے، یہ چھوڑ دے، یہ خرچ کر دے، یہ دے دے، میں موجود ہوں، میں تمہارا رب ہوں، پہلے بھی میں نے دیا تھا، اب بھی میں تمہیں دوں گا۔ اللہ کی بات پہ یقین کر۔ تجھے اپنا بچہ برا لگتا ہے اس نے تیری بات مان کر توفیق نہیں دی، اور تو بھی اللہ کو ایسے برا لگتا ہے جب اس کی بات مان کر تو چیز نہیں چھوڑتا، تو خرچ نہیں کرتا، اللہ کو تو بھی برا لگتا ہے، اور اللہ تجھے بھی چپت لگائے گا۔ دنیا میں تھپیڑے لگتے ہیں، آزمائشیں آتی ہے، مشکلات آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، اللہ فرماتے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور یاد رکھو اکثر و بیشتر تو اللہ تمہیں معاف ہی کر دیتا ہے، کبھی کبھی پکڑتا ہے۔ یہ پکڑ کیوں ہے؟ آزمائش کیوں ہے؟ سوچ، ہمارے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی، یہ جو نقصان ہوا ہے نا، یہ دکان کو جو آگ لگی تھی، جو تیرا مال لٹ گیا، یہ جو ڈاکہ پڑ گیا تھا، بھئی یہ تو معمول کی کاروائی ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہ سوچ کی خرابی ہے۔ شیطان نے یہاں سے ہمیں ڈی ٹریک کر دیا۔ جب میرا نقصان ہوا، پریشانی آئی، تکلیف آئی، حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، فوراً ذہن جانا چاہیے تھا اللہ کی طرف، یا اللہ کوئی نہ کوئی خطا ہوئی، اللہ کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی جس کی مجھے سزا ملی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن ذہن اس طرف نہیں گیا، فوراً دیکھتے یہ آگ لگی ہے، دیکھو بھئی سرکٹ تو شارٹ نہیں ہوا تھا، کسی نے آگ تو نہیں لگائی تھی، حادثہ ہو گیا، یہ ایسا تو ہوتا رہتا ہے اس وجہ سے۔ لہذا ہم نے اپنا سارا ذہن ان چیزوں کی طرف پھیر دیا، اللہ کی طرف پھر نہیں گئے۔ سیلاب ہے، اتنا بڑا سیلاب آیا، ذہن کس طرف چلا گیا؟ موسمیاتی تبدیلیوں کی طرف۔ ذہن جانا چاہیے اللہ کی طرف، رجوع ہونا چاہیے تھا اللہ کی طرف، معافی مانگنی چاہیے تھی، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تھی۔ ذہن کس طرف گیا ہمارا؟ دنیا میں بھائی موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، پولوشن بڑھ رہا ہے، فیکٹریوں کا دھواں بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے موسم گرم ہو گیا، اس کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہو گئی، اس کی وجہ سے سیلاب آ گیا، اللہ اللہ خیر چل رہا، تو ذہن سارا کس طرف منتقل ہو گیا؟ پھر اوپر سے بھیک مانگنے نکل گئے،
ملکوں سے بھیک مانگ رہے، بھائی تمہارے ملکوں کی وجہ سے، انڈسٹری کارخانے کی وجہ سے ماحول میں تبدیلیاں آئیں، لہذا ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارا تو تھوڑا سا، لہذا پیسے دو، رہی صحیح قسم نکل گئی۔ بتاؤ ذہن کس طرف منتقل ہو گئے؟ اس حالیہ سیلاب کو ہم نے کس نظر سے دیکھا ہے؟ اور دنیا میں کتنی ہی تبدیلیاں آ جائیں، اگر اوپر سے بارش کی اجازت نہ ہو تو ایک قطرہ نہیں برس سکتا۔ یہ ہوائیں، فضائیں، یہ بادل، یہ سب کس کے قبضہ قدرت میں؟ قرآن پڑھو، ہوائیں کس کے حکم چلتی ہیں، بارشیں کس کے حکم سے برستی ہیں؟ اس کا مطلب اگر نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو پانی کا سیلاب آیا، بارش برسی، ہر جگہ پانی پانی ہو گیا تھا، وہاں کے لوگوں نے بھی سوچا ہوگا بارش ہوئی ہے ویسی ہی ہوئی ہے، موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہوئی۔ لیکن جو ایمان والے تھے انہوں نے اس بارش کو کس لحاظ سے دیکھا تھا کہ عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور عذاب کیوں آیا ہے؟ چونکہ اللہ کی بات نہیں مانی گئی، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی گئی، اس وجہ سے عذاب آیا۔ تو یہ دو طرف جا سکتا ہے، ایک طرف یہ کہ اللہ کی مرضی سے آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، سزا کے طور پہ بھیجا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ معافی مانگیں گے، محاسبہ کریں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے۔ اور اگر ذہن اس طرف گیا ہی نہیں، پھر ہم کیا کریں گے؟ معافی نہیں مانگیں، ہم سدے بات کریں گے، کہیں گے کارخانے بند کرو، درخت زیادہ لگاؤ، آکسیجن زیادہ ہو، پولوشن کم ہو، ہم اس طرح جائیں گے۔ کون رجوع کرے گا اللہ کی طرف؟ کون آئے گا مساجد میں؟ کون توبہ کرے گا؟ کون بے ایمانی چھوڑے گا؟ کون اللہ کی حدود کو نافذ کرے گا؟ اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ تم پر مصیبت آئی ہے، افتاد پڑی ہے، سیلاب آیا ہے، بارشیں زیادہ ہوئی ہے، اس وجہ سے تم اس کی طرف رجوع کرو جس نے بارشیں بھیجی ہے۔ لیکن ہم نے ایسا نہ کیا، شیطان تو اس طرف لے گیا۔ یہ کیوں لے گیا؟ ہمارے اندر کا جو ڈرائیور ہے نا، ہمارے اندر کا جو ڈرائیور ہے وہ غلط ہے، ڈرائیور صحیح نہیں ہے، اندر کا ڈرائیور صحیح نہیں ہے، وہ کسی اور کا بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں پھر واقعے پہ آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا حکم دیا مکہ چھوڑ کے کہاں چلے جاؤ؟ اس میں بظاہر کس کی جیت تھی؟ مشرکین مکہ کی، اور صحابہ کا نام مکہ چھوڑ رہے، لیکن ایمان بن چکا تھا نا، یقین آ چکا تھا جو اللہ فرماتا ہے وہی صحیح ہے، وہی صحیح ہے، وہی کر دو، نتائج اچھے کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ پھر اللہ پاک نے دکھایا، یہ کر کے چلے گئے۔ ٹھیک 8 سال بعد وہی نبی اور جتنے صحابہ کرام زندہ رہے، جو شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، وہ تو نہ دیکھ سکے، جو زندہ رہے وہ پوری شان سے، عزت و عظمت سے گردنیں اٹھا کر مکہ کی طرف روانہ ہو چکے۔ کہاں سے؟ مدینہ منورہ۔ 10,000 کا لشکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ سارے وہی محبان رسول ہے، یہی اللہ کے بندے پیروکار ہیں جنہوں نے نفع نقصان دنیا کے لحاظ سے نہیں دیکھے، آخرت کے لحاظ سے دیکھے، جنہوں نے اللہ کا حکم آ جانے کے بعد کوئی جمع تفریق نہیں کی، کہا بس جو اللہ کا حکم آ گیا سو آ گیا، نفع نقصان دیکھ رہے نہیں، اللہ کا حکم میں پورا کر لوں یہی کامیابی ہے۔ اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے میری جان چلی جائے، میرا علاقہ چھوٹ جائے، میرے بچے قربان ہو جائے، مجھ سے میرا مال لے لیا جائے، سب کچھ چھن جائے، میں سب کچھ چھن جانے کے باوجود کامیاب۔ تو وہ آ رہے آئے 10,000 کا لشکر لے کر، کیا ہوا پھر؟ وہی مکہ پتہ ملی، خون نہیں بہایا گیا، خون نہیں بہایا گیا۔ یہ دنیا کی عظیم فتح ہے۔ اپنے بگانے تمام مصنفین مورخین اس بات پر جب پہنچتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داد دیتے ہیں، آپ کی رحمت کے، آپ کے رحمت دل ہونے کے، پیغمبر ہونے کے قائل ہو جاتے ہیں کہ عام آدمی نہیں کر سکتا۔ مکے والے کھڑے ہیں گردنیں جھکائے، وہی سارے سرکش باغی، حضور پاک کھڑے، حضور پاک نے کیا فرمایا؟ بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔
فتح ملی کہ نہیں ملی؟ بتاؤ کیسی ملی؟ کیوں ملی؟ کیا محرکات ہے؟ 8 سال میں ایسا کیا ہو گیا جو 8 سال پہلے نہیں تھا؟ اور اللہ پاک نے چکر ہی لگوایا نا، مکے سے مدینے، مدینے سے پھر تو دے دیا اللہ نے مکہ، لیکن کب دیا؟ امتحان لینے کے بعد، اطاعت کرنے والوں کو، فرمانبرداری کرنے والوں کو، سوچ فکر بدلنے والوں کو، اندر کے سارے ضابطے توڑ دیے۔ تم سمجھتے تھے نا کامیابی ایسی ملے گی، فتح ایسی ملے گی، ویسے نہیں مل رہی تھی۔ ہمارا حکم مانا، ہمارے حکم کے مطابق چلے، پھر کامیابی ملی۔ اصل یہ یہی معیار آج، یہی اصول آج۔ اللہ کے حکم کے مطابق ایک دفعہ اپنے آپ کو فنا کر دو، اللہ کا حکم مان کے تمہاری معیشت نیچے آتی ہے، آ جائے۔ اللہ کا حکم مانو، تمہارے سارے دوست تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں، چھوڑ جائیں، تمہیں کوئی ٹکا ٹیڑی مت دے، تمہارے ملک پر فاقے پڑ جائے، کارسالیاں ہو جائے، دیوالیاں ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ شرط ایک ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے قانون کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کی عزت و عظمت کے لیے سب کچھ برداشت کر لو۔ اللہ 8 سال لگیں گے، 8 سال میں تمہیں پھر بھرا کر دے گا، تمہاری معیشت کا مسئلہ حل ہو جائے گا، غلبہ دے گا اللہ، سلطہ دے گا اللہ، قوت دے گا اللہ۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں، بہت سارے بھائی سنیں گے اس کو، ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے کہ حضرت کیا پاٹ پڑھا رہے ہیں، ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک دیوالیہ ہو جائے، خزانہ خالی ہو جائے، قوم بھوکی مرنے لگے، یہاں تو فسادات پھوٹ پڑیں گے۔ میرے بھائیوں، میں جہاں یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں، وہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہا یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق کرنا پڑے تو کر دو۔ کیا میں مثالیں نہیں دے رہا؟ کیا میں نے ہجرت کا واقعہ نہیں سنایا؟ کیا میں نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا؟ کیا میں نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا؟ کیا قرآن پاک میں ابراہیم السلام کا ذکر نہیں ہے؟ سب کچھ موجود، اس بات کی شہادت ہے۔ اللہ کا حکم مان کر تمہیں جو کچھ کرنا پڑے کر جاؤ، سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اللہ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتا ہے، اور اللہ پھر اپنے بندوں کو سرخرو کرتا ہے، کامیاب کرتا ہے، اللہ انہیں عزت دیتا ہے، اللہ ان کی بھوک بھی مٹاتا ہے، اللہ انہیں امن بھی دیتا ہے، اللہ انہیں غلبہ بھی دیتا ہے، اللہ ان کے دشمنوں کو ناکام بھی کرتا ہے۔ ساری اسلامی تاریخ تمہاری بھری پڑی ہے۔ اس بات کو سمجھو تو صحیح۔ ہمیں صرف وہ سبق یاد ہے جو کفار نے پڑھا دیا، ہمیں صرف وہ سبق یاد ہے جو شیطان نے پڑھا دیا، ہمیں وہ سبق یاد نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کر گئے، ہمیں وہ سبق یاد نہیں جو قرآن پڑھا رہا ہے۔ قرآن سبق نہیں پڑھاتا، اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ قرآن سبق نہیں پڑھاتا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ قرآن سبق نہیں پڑھاتا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ کیا یہ قرآن کا سبق نہیں ہے؟ یہی بارشیں جو ہمارے لیے تباہی کا سبب بن گئی، اگر ہم اللہ کے حکموں پر عمل کرتے یہی بارش ہمارے لیے رحمت ثابت ہوگا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، ہر جگہ پانی سے بھر گئی تھی نا۔ ہمارا تو کتنے ماہ گزر گئے ہیں، سب کے ساتھ کتنے ماہ گزر گئے سیلاب کو؟ 5 مہینے پانی ابھی تک خشک۔ اور اللہ نے کیا حکم دیا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا، بارش آئی، ہر جگہ پانی پانی ہو گیا، اے زمین پانی کو نکل جا۔ فوراً پانی نے اپنا منہ کھولا، سارا پانی اندر جذب، زمین خشک ہو گئی۔ جو کہ پانی کس کے حکم سے آیا تھا؟ زمین کس کا حکم مانتی ہے؟ آسمان کس کا حکم مانتا ہے؟ تو ہو گیا نا پانی غائب۔ اور یہ بارش برسی تب بھی عذاب تھا، زمین پر کھڑا ہوا ہے تب بھی عذاب ہے۔ اللہ نے حکم نہیں دیا زمین کو، وگرنہ پانی کو اللہ حکم دیتا زمین کو، پانی زمین جذب کر جاتی، زمین خشک ہو جاتی، دوبارہ سے کھیت آباد ہو جاتا، کسان ہل چلا رہے ہوتے،
فصلیں کاٹ ہو جاتی. چونکہ ہم نے اس بارش سے سبق نہیں سیکھا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، معافیاں نہیں مانگی، پالیسیاں نہیں بدلی، اللہ کی طرف رخ نہیں کیا، اللہ کے نظام و قانون کو نہیں مانا، اس لیے وہ عذاب ابھی تک مسلط ہے. اور ملک کہاں پہنچ گیا؟ ہماری ان پالیسیوں کی وجہ سے جو ہم نے کفار کی مرضی کے مطابق بنائی ہوئی ہے، چلا رہے ہم، ملک کہاں پہنچ گیا؟ کہہ رہے خزانہ خالی ہو چکا ہے، کاروبار نہیں ہو رہا، تجارت نہیں ہو رہی، ملک قرضہ نہیں دے رہے، اور تمہارا سعودی عرب ملک، دوست ملک، بھائی ملک، اسلامی ملک، اس نے بھی کہہ دیا کہ جب تک تم اصول ضابطہ نہیں بناؤ گے ہم تمہیں مدد نہیں دیں گے. اور ان سب کے ذہن دل دماغ کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے. اے حکمرانوں، تم کوئی بھی ہو، اللہ کے نظام کی طرف پلٹ آؤ، قرآن کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرو، اللہ کے حکموں کو تسلیم کرو، اللہ کی حدود کو نافذ کرو. یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون، اللہ کی حدود کا نفاذ ہو. یہ دوستیاں دشمنیاں معیار قرآن کو بنا کر دوبارہ سے لگاؤ کہ قرآن کا دشمن اسلام کا دشمن ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، اور جو قرآن کا دشمن نہیں، رسول کا دشمن نہیں، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. دوبارہ سے سب بندی کرنی پڑے گی، دوبارہ سے گروپ بنیں گے، دوبارہ سے جماعتیں بنیں گی. ہاں پھر اللہ آسمان سے فیصلے بدلے گا، رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں والے آمن ایمان لے آئے اور ڈر جائیں، ہم زمین آسمان سے دروازے کھول دیں گے. آسمان سے بھی دروازے کھلیں گے، زمین سے بھی دروازے. آسمان سے بارشیں برسیں گی، رحمت نازل ہوگی. یہ زمینوں کے لیے یہ بارش زرخیزی کا سبب بنے گی. اس کے بدلے میں زمینیں انگوریاں، فصلیں، پودے، پھل، پھول، اناج اگائیں گی، جس سے ہمارے جانور بھی صحت مند ہو کر زیادہ دودھ دیں گے. اناج آئے گا، ہمارے لوگ کھائیں گے، خوشحال ہو جائیں گے. پھل آئیں گے، خوشبوئیں پھیل جائیں گی، خوشحالی آ جائے گی. لیکن کب؟ جب اللہ کے اس قانون پر عمل کرو. اگر بستیوں والے ضد کریں، ہٹ دھرمی کریں، اللہ کے قانون کو نہ مانیں، اللہ کے قانون کے ہوتے ہوئے کفار کے قانون کو نافذ رکھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تم اللہ کی حدود کے مقابلہ میں سفارشیں کرتے ہو، اللہ کا قانون نافذ ہونے نہیں دینا چاہتے، اپنی عزت و عصمت کو، قلبوں کو، قبیلوں کو درمیان میں لاتے ہو. فرمایا نہیں، لو ان فاطمہ بنت محمد لسرقت لقطعت یدها. میں اللہ اور اس کے قانون کے مقابلہ میں درمیان میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں آنے دوں گا. اگر اس نے چوری کی ہوتی اور مجھے اس کا ہاتھ کاٹنا پڑتا، چونکہ ہاتھ کاٹنے کا حکم کس کا ہے، تو میں اپنے خاندان کو، اپنے کنب قبیلے کو، اپنی عزت و عظمت کو درمیان میں آنے اللہ کے حکم پر عمل کر دیتا. یہ ہے وہ جذبہ، یہ ہے وہ عزم. اللہ کا حکم موجود، قرآن موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود، لہذا ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور قانون نہیں چلے گا. درمیان میں نہ ملک آ سکتا ہے، نہ معیشت آ سکتی ہے، نہ سیاست آ سکتی ہے، کچھ نہیں آ سکتا. اگر آئے گا تو سمجھ لو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور ہو رہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، اس بات کو خدا کے لیے سمجھ لو. یہ جو اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے، یہ ہمارے بھلے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے. یہ ہمیں اونچا کرنے کے لیے آئی ہے، یہ ہمیں عزت دینے کے لیے آئی ہے، یہ ہمیں خوشحال کرنے کے لیے آئی ہے. اس کو ایسے ہی سمجھو. ہمیں لوگوں نے پاٹ پڑھا کے نہیں قرآن کو نافذ کیا. ایک تھا یہاں پر بدبخت صدر، وہ کیا کہتا تھا؟ اگر ہم نے چوروں کے ہاتھ کاٹنے شروع کیے تو نعوذ باللہ آدھا سا پاکستان تو ڈنڈا ہو جائے گا، اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے. اس کا مطلب کیا سوچ رہے ہو تم؟ کیا سوچ رہے ہو تم کہ اللہ کو حکم پر عمل کرنے سے نعوذ باللہ نقصان ہوتا ہے؟ یہ سوچو، یہ فکر ہے، یا پیغمبر نے سوچا تھا. اور آج کے تمام انسانوں کے ہاتھ ایک طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ ایک طرف، اس کا ایک ہاتھ تمام لوگوں کے ہاتھوں سے افضل ہے.
تو نبی نے کیا فرمایا؟ میں اس کا ہاتھ بھی کاٹا. یہ ہیلے، یہ بہانے، یہ حجتیں، یہ ڈرامے، یہ خوف، یہ خطر، یہ معاشر معیشت، یہ سب کچھ تو تمہارے نزدیک اہم ہے. یہ قرآن اہم نہیں ہے، اللہ کا حکم اہم نہیں ہے، اللہ کا قاعدہ اور قانون اہم نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اندر کا وہ ڈرائیور ٹھیک کرو. دیکھو کون سا ڈرائیور ہے. اور کئی طیارے تباہ ہوئے نا. طیارے ارغوان کیسے ہوتے ہیں؟ جو پلاننگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پائلٹ اپنا بٹھا دیتے ہیں یا اس پائلٹ کو خرید لیتے ہیں. سواری بیٹھی ہوتی ہے، ایئر لائن کس کی ہوتی ہے، وہ جہاز کس کا ہوتا ہے، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ کون بیٹھا ہوتا ہے؟ ان کا بندہ، دشمن کا بندہ. تو پھر اس کو کس سمت میں لے اڑتا ہے؟ وہ کافروں کی مرضی کو ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ڈرائیور چلائے گا نا. ہمارے اندر کا ڈرائیور کہیں شیطان کا بندہ تو نہیں بیٹھا جو اندر سے اس کے ساتھ ہے. وہ باعث حکم دیتا ہے، وہ فوراً اس کو مان لیتا ہے. اللہ کا حکم آتا ہے، وہ نہیں مانتا. یہ اس کا بندہ تو نہیں. ہم سب کے اندر وہ ڈرائیور شیطانی تو نہیں. اس کو بدلو، اس کی جانچ پھٹک کرو، اس کی تحقیق کرو، وہ کون ہے، اس کو مسلمان کرو. میرے بھائیوں، یہ ہمارے مسائل کا قرآن کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، نبی کی آواز سے آواز بلند. جو نبی نے فرما دیا وہ فرمان آج موجود ہے. اس کے ہوتے ہوئے اپنی آوازیں بلند، اپنی رائے مت پیش کرو، اپنے خیالات نہ پیش کرو، اپنی پالیسیاں نہ پیش. یہ آواز بلند کرنا، نہ بلند کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. نبی کو ایسے مخاطب نہ کیا کرو جیسے عام لوگوں کو بلاتے ہیں. یعنی نبی کی ذات خاص ہے. نبی کی ذات دنیا میں اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کے پیغامات پہنچاتا ہے. ان کی حیثیت کو، ان کے مقام مرتبے کو سمجھو. ان کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا ہے وہ رد کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ چھوڑنے کے قابل نہیں ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو سنی انسنی کر دیں. نہیں، وہ اللہ کے رسول ہے. اللہ کے رسول کی بات عام بات نہیں ہے، وہ اللہ کی بات. فرمایا نا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو وہ اللہ کی اطاعت. رسول اپنی زبان سے نہیں بولتا، وہ وحی کی زبان سے بولتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی وحی کی زبان سے بولتا ہے. تو یہ نبوت والی زبان، وحی والی زبان بول کر گئی ہے، رستہ دکھا کر گئی ہے، سمجھا کر گئی ہے. اسی میں ہماری کامیابی. ناکامی کیا ہے؟ اس رستے کو ہم چھوڑ دیں. لوگ ہمیں بڑے سبز باغ دکھائیں، بڑے پیکیج دیں، بڑی مدد کا وہ وعدہ کریں، اس لیے بس یہ رستہ چھوڑ دو، یہ طریقہ چھوڑ دو. تم نے سب کچھ لے لیا، رستہ چھوڑ کے تم ناکام ہو. اس رستے پر چلتے رہے، بھوکے پیاسے، مشکلات میں، پریشانیوں میں. تم اسی رستے پر چلتے رہے، کچھ نہیں ملا، پھر بھی کامیاب. یہ کامیابی اور ناکامی کے معیار بدلا. تو حضور پاک نے مکہ چھوڑا، ظاہر لگ رہا تھا ناکام ہو گئے، لیکن کامیاب ہو گئے. مکے والوں نے یہ سمجھا ہم کامیاب ہو گئے. کامیاب نہیں ہوئے تھے، ان کی بربادی کا سامان ہوا تھا، وہ ناکام ہو گئے. تو اللہ یہی تو فرماتا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اور جو تمہارا نفس کہہ رہا ہے، لوگ کہہ رہے، شیطان کہہ رہے، وہ مت مانو. اگر وہ مان لیا ناکام. میری بات مانو، میں تمہارا رب ہوں. بھروسہ رکھو مجھ پر، اعتماد رکھو مجھ پر، یقین کرو مجھ پر. میں تمہارا برا نہیں چاہتا. یہ اللہ ہم سے فرما رہا ہے. اللہ کی بات پہ یقین کرو بھائیوں، اللہ کی بات پہ یقین کر لو. دل کو سمجھا لو، بیٹھو تنہائیوں میں، اپنے آپ سے بحث کرو، اپنے آپ سے لڑو، تھوڑا اپنی سوچ سے لڑو کہ میری کامیابی کس میں ہے. ایسے کروں گا تو یہ ملے گا، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے. ایسے کروں گا تو یہ نہیں ملے گا، لیکن اللہ کا حکم ہے. فیصلہ کر کیا کرنا ہے، فیصلہ کر.
اللہ پر یقین کر کے نا وہ کر لینا جس میں تجھے گھاٹا نظر آ رہا ہے، گھاٹا اٹھا لو، حکم اللہ کا، اللہ گھاٹا نہیں آنے دے گا۔ اس کی مثال تھی صدقے کی، صدقہ کرنے سے ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپیہ تھا، اس نے 50 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ بتاؤ مال کم ہوا کہ نہیں؟ بظاہر بھائی 1 کروڑ تھا، کتنا رہ گیا؟ ہو گیا نا کم۔ اللہ فرماتے کم نہیں ہوا۔ ماں نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم، اس کو کیسے سمجھو گے؟ کیسے سمجھو گے؟ میں گنتا ہوں تو 50 لاکھ، کہاں کروڑ، کم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا صدقے سے مال کم، اس کو کیسے سمجھو گے؟ دنیاوی قاعدے سے، دنیاوی قاعدے کے مطابق تو 50 لاکھ کم ہو گیا، اللہ کے قاعدے کے مطابق، آخرت کے قاعدے کے مطابق کم۔ ہم کس کے مطابق سوچتے ہیں؟ ایسا سوچ بدلنے کی بات ہے نا، یہ بدلو، یقین کرو مال کم نہیں ہوگا، 100% اندر سے ہی بات ہے۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، دل نہیں مان رہا، کہتا ہے حضرت صاحب ہمیں کم نہیں ہونا، ہو گیا تھا۔ میں کسی کو کل ہی دینا ہوئے 1 کروڑ روپیہ، تو بتاؤ میں اسے کہوں گا 50 لاکھ ہی لے لو، میں نے اس میں سے 50 لاکھ صدقہ کر دیا، یہ کم نہیں ہوا، تم اس کو 1 لاکھ ہی سمجھو، وہ مان لے گا؟ بھائی کیا بات کر رہے تو وہ تو نہیں ہوگا۔ کیا سمجھے حضور پاک کی بات کا، کیا سمجھو گے؟ مطلب کم ہوا کہ نہیں؟ بولو ایک دو بار، کم ہوا کہ نہیں؟ اچھا، دو کچھ بولے نہیں، کچھ بولے ہوا، کچھ بولے ہی نہیں، وہ گمسم ہے۔ یہ سوال مشکل آگے پھنس گئے، کیا کریں؟ کم ہوا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، کم ہوا ہے یا نہیں؟ جو کہتے ہیں کم نہیں ہوا ہاتھ کھڑا کرو۔ اچھا اب سب کریں گے، جو کہہ رہے نہیں ہوا نہیں، پہلے دوبارہ سے کرواتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کم ہوا ہے، کم تو ہوا ہے تو ہم نے وہی کہا، دنیا داری کو پیمانہ نہیں بنانا، کس کی بات پہ یقین کرنا ہے؟ اللہ کی بات، اور وہ اللہ پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ وہ کہیں ہوا پڑا ہے پورا، کہیں نہ کہیں تیز پر کوئی آفت مصیبت آ رہی تھی اور اس میں تیرا پورا کروڑ ہی لگنا تھا، وہ نہیں لگے گا، محفوظ ہو گیا نا، بچا لیا اللہ نے۔ تو بھائی اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھو، بتاؤ میرا رسول اللہ علیہ وسلم کی بات میں یقین ہے کہ نہیں؟ بتاؤ کم ہوا کہ نہیں؟ جب بات آئے نا کم نہیں ہوا، سمجھ لینا دل کا پیمانہ ٹھیک، اور جب ذہن میں خیال آئے یا ڈالا جائے یا شیطان دلائے کہ کم ہو گیا، سمجھ لینا خرابی آ رہی ہے، بگاڑ آ رہا ہے، سوچ بگڑ رہی ہے۔ یہ اصول اپنے ذہن میں بٹھا لو، چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر، اور ایک چیز کو تم پسند کرتے ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر نہ ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم، حالانکہ میں بہت جانتا ہوں۔ انسان کیا کہتا ہے کہ میں اتنا ماہر آدمی، جمع تفریق ضرب تقسیم بڑے بڑے ماہرین بیٹھے، اللہ کہہ رہا ہے جس میں تمہیں فائدہ نظر آ رہا ہے اس میں ہو سکتا ہے فائدہ، پھر کس کی بات مان لو؟ اللہ کی بات ماننے میں نقصان ہے ہی، 100% گارنٹی ہے، اس میں نقصان ہے ہی، اور نقصان کے پہلو صرف تیری سوچ کی وجہ سے۔ اللہ کی بات ماننے میں نقصان ہے ہی نہیں، بھلے تو اللہ کا حکم مان کر زندہ رہے تب بھی نقصان نہیں، اللہ کا حکم مان کر تو اپنی جان دے دے تب بھی نقصان نہیں، اللہ کا حکم مان کر تیرا سارا مال چلا جائے تو خالی ہاتھ رہ جائے جب بھی تیرا نقصان، اور اللہ کا حکم مان کر تو نے کروڑوں اربوں جمع کر لیے تو تب بھی گھاٹے میں، نقصان میں۔
فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن اور حدیث کے مطابق اب ہمیں اپنی سوچ اور فکر کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے انفرادی معاملات، اجتماعی معاملات، ملکی اور ملی معاملات کو اللہ چلانے کی، طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے داخلی اور خارجی معاملات کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما۔ اللہم اشف امی شفاء کاملا عاجلا غیر آجل۔ اللہم انی اسألک باسمک الشافی اللہم اشف امی باسمک الشافی شفاء کاملا عاجلا غیر آجل۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔